ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور ایسی مجلس میں جب لوگ اپنے رب سے مانگتے ہیں، ایک طویل حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے۔ فرشتے جا کے کہتے ہیں اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں وہ مجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیں تو پھر تو اور زیادہ سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو جنت عطا کر۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ حدیث کا صرف ایک حصہ، اسی حدیث میں بہت سارے فضائل ہیں، لیکن میں بات کو صرف جو ہے وہ مختصر کرنے کے لیے حدیث کا صرف ایک حصہ بیان کر رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو سب بات تو معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا چیز طلب کر رہے تھے، کس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے، پناہ کس چیز سے طلب کر رہے تھے؟ اللہ جہنم سے بچنا چاہ رہے تھے، اللہ یہ طلب کر رہے تھے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دیکھیے جہنم، فرشتے کہتے ہیں نہیں انہوں نے جہنم دیکھی تو نہیں، اگر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اور زیادہ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم سے ان کو آزاد کیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ تو ویسے ہی گزر رہا تھا اور گناہگار تھا، اس مجلس میں بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اس کو بخش دیا۔ علم اس کا ہمیشہ فائدہ ہی ہے، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ علم کے فائدے اتنے ہیں، یہ تو ابھی جو ہے نا میں نے صرف 2-4 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ جب بندہ علم حاصل کر کے اس بات کو آگے پہنچاتا ہے تو اس کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف بلانے والا اس کے کرنے والے کی طرح۔ جو بندہ خیر کی طرف بلاتا ہے، جس کو بلا رہا ہے، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ اس حدیث کے بارے میں پہلے میں نے ایک دن بات کی ہے، دوبارہ صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جو خیر کی طرف بلا رہا ہے وہ اور جس کو بلایا جا رہا ہے، اس کی بات سن کے وہ خیر پہ عمل کر رہا ہے، دونوں کو ثواب برابر ہے۔ یہ جو بلانے والا ہے اس کو خود نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو دوسرا جو اس کے سبب سے اس کی دعوت سے عمل کر رہا ہے اس کا ثواب بھی پورے کا پورا اس کو مل رہا ہے۔ اور دوسری حدیث میں وضاحت ہے دونوں کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ بندہ علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھلانے لگ جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کی ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں، اور ساری مخلوقات وضاحت بھی ساتھ کر دی، حتی الحیتان، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر، وحتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل کے اندر، یہ بھی اس بندے کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہیں اللہ تو اس کے گناہوں کو بخش دے، اللہ تو اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ کتنا فائدہ ہے! آپ چیونٹیوں کی تعداد کا اندازہ ہے، مچھلیوں کی تعداد کا اندازہ ہے، ہمیں تو ان دو مخلوق کیا ان میں سے کسی ایک کی تعداد کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کی تو مخلوقات ہی بے شمار ہیں۔ اور یہ اللہ کی ساری مخلوقات اس بندے کے لیے جو دین کا علم حاصل کرتا ہے پھر آگے دوسروں کو پہنچاتا ہے، اس کے لیے دعا گو ہوتی ہیں کہ اللہ تو اس کو بخش دے، اس کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اور دوسری حدیث میں ایک اور وضاحت بھی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دین کی طرف لوگوں کو بلانے لگ جاتا ہے اللہ اس کی ساری پریشانیاں اپنے ذمے لے لیتے ہیں، دور کر دیتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں اس چیز کے، علم کو حاصل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی۔